بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ پیارے دوستوں، آج یہ ایک تسبیح پڑھ لیں۔ فقیر بھی پڑھے گا تو وہ انشاءاللہ تعالی کروڑ پتی بن جائے گا۔ بڑا ہی بد نصیب ہوگا وہ شخص جو اس تسبیح کو چھوڑ دے گا۔ آج ماہ رمضان کی وہ بابرکت گھڑیاں آ چکی ہیں جس کا انتظار سب کو بے صبری سے ہوتا ہے۔ آج کے دن یہ موقع کبھی ہاتھ سے جانے مت دیجیے گا۔ فرشتے آپ کے گھر میں دولت لے کر آئیں گے۔ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے کہ اچانک دولت کی بارش کیسے ہوئی۔ پیارے دوستوں، آج ماہ رمضان کے بابرکت دن کا ایک خاص وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہے، جسے تسبیح پر صرف اور صرف 100 بار پڑھ لیا جائے تو آپ کے رزق میں، آپ کے کاروبار میں برکت ہو جائے گی۔ سڑک پر مانگنے والا بھی رب کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب کبھی مشکل وقت آتا ہے، جب پوری دنیا کی ٹھوکریں محتاجیاں تانے سن لیتا ہے، جب کہیں سے کوئی بات نہیں بنتی، تو پھر وہ رب کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ آج وہ گھڑیاں ہیں جس میں آپ کو مانگنا نہیں پڑے گا۔ آپ کے دل میں جو سوچتے جائیں گے، میرا رب فوری طور پر بن مانگے عطا فرما دے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کرتے، یعنی قیامت کے دن روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت فرمائیں گے۔ روزہ کہتا ہے کہ اے رب، میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے اور دیگر خواہشات سے روکے رکھا، لہذا اس کے حق میں میری شفاعت فرما۔ اور قرآن کہتا ہے کہ میں نے اس کو رات کی نیند سے محروم رکھا کہ رات کی نماز میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، لہذا اس کے حق میں میری شفاعت فرما۔ چنانچہ دونوں کی شفاعت قبول کی جاتی ہے، چنانچہ دونوں کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ رمضان کا مہینہ تو قبولیت کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ رب سے مانگنے کا مہینہ ہے کہ رمضان کا مہینہ اپنا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو بندہ رب کو راضی کر لیتا ہے، وہ سال کا رزق لکھوا لیتا ہے، پورے سال کی رحمتوں اور برکتوں سے جھولیاں بھر لیتا ہے۔ آج تک آپ نے بڑے بڑے وظیفے، بڑی بڑی تسبیحات اور اعمال کیے ہوں گے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، آپ کی زندگی سے غربت اور تنگدستی کا خاتمہ ہو جائے، جس میں قرض داروں کو قرض سے نجات مل جائے، ایک ایسی زندگی جس میں آپ ہر قدم پر کامیابیوں کا سامنا کریں، جس میں آپ کو کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مشکل وقت میں لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں۔ پیارے دوستوں، آج کے عمل کی جانب چلتے ہیں۔ آج کے دن یہ عمل 101 بار پڑھ لیجئے۔ میرا مصلی چھوڑنے سے پہلے اتنا نوازے گا، اتنا زیادہ نوازے گا کہ آپ کے رشتہ دار تک حیران رہ جائیں گے۔ دنیا میں آپ کی کامیابی کا ڈنکا بجنے لگے گا۔ صرف ایک بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیجئے۔ دو صورتیں ہیں، آپ نے وہ پڑھنی ہیں۔ سورہ اخلاص اور سورہ کوثر کو ملا کر پڑھنے کی طاقت سے فقیر بھی مالدار بن جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، جو عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اس عمل کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ صرف آج کے دن ہی اس عمل کو کرنے سے انسان کی بڑی سے بڑی مشکل، بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ عمل انسان کو کتنا زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ صرف ایک دن کا عمل ہے اور 101 مرتبہ یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح ختم ہوتے ہی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، آپ کا کام اسی وقت ہو جائے گا۔ اب یہ عمل آپ نے کس طرح سے کرنا ہے، اس کی تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا، تاکہ اس اہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے رہ نہ جائے۔ اور دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ پھر دوستوں، آج کا جو عمل ہے اس کو دولت کا سردار کہا جاتا ہے، اور اسی طرح اس عمل کو دولت کا سلطان بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ دونوں صورتیں بڑی اہم صورتیں ہیں جن کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے۔ ان کی طاقت بھی جب آپ ان کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو دگنی ہو جاتی ہے، اور انسان کی کسی بھی حاجت، کسی بھی مشکل میں ہو، اور یہ دونوں صورتیں اس بندے کو اس مشکل سے نکال سکتی ہیں، اس کو آسانیوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ ہر قسم کی حاجت روی کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، بیماری سے صحت یابی کے لیے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، قرض سے نجات کے لیے بھی،
اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ دشمنوں سے نجات کے لیے بھی اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی دوست، میرے بہن بھائی، کسی کے پاس اولاد کا مسئلہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس وظیفے کو کرنے کے بعد دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس مشکل سے بھی نکال دیتا ہے اور اولاد نرینہ عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی بندہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس بندے کو بیماری سے بھی نجات عطا فرما دیتا ہے اور تندرستی عطا فرماتا ہے۔ یا میرے کسی بھائی یا بہن کے ساتھ جاب کا مسئلہ ہے یا کسی کے گھر میں شادی کا مسئلہ ہے، تو اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ دوستوں یہ اتنا مجرب اور خاص وظیفہ ہے، بس دوستوں آپ نے اس عمل کو صرف 101 مرتبہ ان صورتوں کو پڑھ لینا ہے۔ پہلے دوستوں عمل کا طریقے کا نوٹ فرما لیں۔ عمل نہایت ہی آسان ہے اور اس کا طریقہ بھی بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر لینا ہے، اور آج کی رات بڑی ہی برکتوں والی رات ہے۔ اپنا مقصد، اپنا ارادہ، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی مشکل ہے، اس کو ایک کاغذ پر لکھ کر اپنے سامنے رکھ لیں۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہم عمل کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ہمارے دماغ کے اندر مختلف باتیں چل رہی ہوتی ہیں اور ہم اپنا مقصد ہی بھول جاتے ہیں کہ ہم کس مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں۔ تو آپ اپنی یاد دہانی کے لیے اپنے مقصد کو کسی کاغذ پر لکھ کر اپنے سامنے رکھ لیں۔ جس وقت آپ اپنے سامنے رکھ لیں گے تو پھر آپ جب اس عمل کو شروع کریں گے تو وہ آپ کا مقصد بار بار آپ کے ذہن کے اندر رہے گا۔ آپ وسوسوں کا شکار نہیں ہوگے، کیونکہ شیطان بہت زیادہ انسان پر حملہ آور ہوتا ہے اور وسوسے انسان کے ذہن میں ڈال دیتا ہے تاکہ آپ کو اس وظیفے سے کامیابی نہ مل سکے اور انسان کا ایمان کمزور ہو۔ اکثر جب ہم بہت زیادہ وظائف کرتے ہیں، کسی وظیفے سے فائدہ نہیں ہوتا، تو پھر ہم اللہ کے کلام کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بڑے بڑے وظیفے کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو دوستوں میں آپ کو بتا دوں، اگر وظیفے کو اس کے اصول و ضوابط کے مطابق کیا جائے، شرائط سمجھ کر صحیح طریقے سے کیا جائے، تو پھر انسان مایوس نہیں ہوتا۔ پیارے دوستوں آپ نے کرنا کیا ہے؟ دوستوں آپ نے سب سے پہلے نماز سے فارغ ہونے کے بعد قبلہ رخ بیٹھ جانا ہے اور آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سے بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ سورہ کوثر کو بغیر بسم اللہ کے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اسی کے ساتھ 101 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ سے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ عمل مکمل کر لینے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور ان کے ساری کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی مراد رکھنی ہے۔ اپنی پریشانیاں اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیں۔ اپنی پریشانیاں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنا سر سجدے میں رکھ کر اپنے گناہوں کی بخشش کا سوال کرنا ہے۔ اس کے بعد اپنی حاجت کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے دن میں آپ کی حاجت، آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی اور آپ ایک دن کے عمل سے ہی اپنی زندگی کو کامیاب زندگی بنا سکتے ہیں۔ جی پیارے دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو بھی صدقے کا ثواب مل جائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔